سورہ فاتحہ کا ترجمہ سن لیجئے مکمل سورہ فاتحہ کا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو ہم آمین کہتے ہیں۔ یہ آمین کہنا یاد رکھیے گا، یہ قرآن حکیم کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، جب بھی سورہ فاتحہ کا ختم ہوگی تو اس کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آمین کہی جائے، کیونکہ اس وقت جب بندہ آمین کہتا ہے تو سورہ فاتحہ میں جو دعائیں مانگی گئی ہیں تو پھر آخر میں بندہ کہتا ہے مالک میں نے جتنی دعائیں سورہ فاتحہ میں مانگی اسے قبول فرما لے۔ آمین کا مطلب ہے استجب، اے مالک تو جو دعائیں مانگی ہیں اسے قبول کر لے۔ اور تیسری بات، آمین میں یہ یاد رکھیے گا، ہم حنفی، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ہم ان کی جو مسائل ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، تو امام اعظم کے نزدیک نماز کے اندر آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ آمین اتنی بلند آواز سے جیسے سورہ فاتحہ کی نماز میں جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے، تو یاد رکھیے گا آمین اتنی آواز میں۔ اس پر پھر بہت سارے دلائل امام اعظم نے دی ہیں کہ کیوں آہستہ کہی جائے گی، اور جو ہم کئی دوسروں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آمین زور سے لوگ سارے بولتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو ہم نہیں کہیں گے، ہم اتنی آواز میں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہاری آواز فرشتوں کی آواز کے موافق ہو گئی۔ اس وقت فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اگر فرشتوں کی آواز کے ساتھ تمہاری آواز مل گئی تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو آواز فرشتوں کی کیونکہ ہم نہیں سنتے تو ہماری آواز بھی آہستہ ہونی چاہیے، بلند آواز سے نہیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلی، یعنی حضور ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلی جو سورت کے لحاظ سے اگر نازل ہوئی تو وہ سورہ بقرہ ہے، اور مدینہ شریف میں سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد یہ کوئی نہ سمجھے کہ قرآن مدینے میں نازل ہوا تھا مکے میں نہیں، تو سورہ بقرہ یہ جو ہے یہ اس سورت کی آیات جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات ہیں۔ یہ کلمات کیا ہوتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، الف لام میم، ذالک یہ پورا لفظ بنا، الکتاب یہ کلمات کہلاتے ہیں۔ اس طرح یہ جو ہیں پورا لفظ جو بنتا ہے اسے کلمات کہتے ہیں۔ تو اس طرح 6021 کلمات ہیں اور 25500 حروف سورہ بقرہ میں آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا بقرہ نام کیوں رکھا گیا، تو یہ آپ سورہ بقرہ کی جب تفسیر اور ترجمہ سنیں گے تو اس کی آیت نمبر 67 یعنی 67 سے لے کر 73 تک یہ جو آیتیں ہیں اس درمیان ایک واقعہ آئے گا، اور وہ واقعہ کیا ہے اس مقام پر آپ سنیں گے۔ اس واقعہ جو بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا اسی مناسبت سے انہیں گائے کی قربانی کرنے کا کہا گیا تھا، تو اس گائے کا ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ بقرۃن کا مطلب ہے گائے۔ سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل ہیں، میں صرف آپ کے سامنے 2 حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، ورنہ بہت ساری حدیثیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک سنیے جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اب حضور بتا رہے قرآن پڑھا کرو۔ حضور فرما رہے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور فرمایا کہ دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اسے پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں اس طرح آئیں گی کہ جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندے ہوں، ان کی قطاریں ہوں پرندوں کی، جو لائن میں پرندے اڑ رہے ہوں، فرمایا اس طرح یہ ہوں گی، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت قیامت کے دن کریں گی۔ حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں فرمایا حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں رکھتے۔ یعنی اتنی بہترین صورت ہے کہ جادوگر جو اس صورت کو پڑھنے والا ہوگا کبھی اس پر جادو چل ہی نہیں سکتا۔ یعنی جادوگر کے اندر چاہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، لیکن قرآن کی یہ صورت اتنی پاورفل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس میں اتنی برکت ہے کہ جو اسے پڑھے گا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن یہ شفاعت کرنے والی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سن لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول والی دو آیتیں، فرمایا یہ پڑھ لے گا وہ ناگانی مصائب سے اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اسے مصیبت کوئی بھی نہیں پہنچے گی اگر روزانہ رات کو یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ لے۔ سورہ بقرہ کے جو مضامین پوری 40 رکوع میں اس کا ایک خاکہ پہلے ہمارے ذہنوں میں ہوگا، تو پھر اسی کے مطابق سورہ بقرہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو سورہ بقرہ میں کیا کیا ہم سیکھیں گے، تو وہ خاکہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے مضامین کیا کیا ہیں؟ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، سب سے پہلی بات، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے اللہ کی ناشکری کی، اور بنی اسرائیل کے جو جرم تھے، جو ان کے جرم کی بھی بلکہ جمع بتائی گئی جرائم، انہوں نے کون کون سے جرائم کیے تھے؟ فرمایا انہوں نے بچڑے کو پوجا کرا اور سرکشی کی اور اناد کی وجہ سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے انہوں نے مطالبات کیے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں اس کے ساتھ کفر کیا، اور انبیاء کرام کو ناحق انہوں نے شہید کیا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، اور گائے کا ذبح کرنے کا اس میں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود جو یہودی تھے، ان کے باطل عقائد اور نظریات اور ان کی خباثتوں کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو سورہ بقرہ میں یہودیوں کے وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس دھوکے کے بارے میں اللہ نے بتایا اس سورہ بقرہ میں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سورہ بقرہ سے جو ہم سنیں گے تو 40 رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ قرآن حکیم کی صداقت، اس کی حقانیت، اور اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ کی جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ اسی طرح اس سورہ بقرہ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان قرآن نے بتایا، اور ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی کون کون سی بری خصلتیں ہیں وہ ساری اس صورت میں بتائی جائیں گی۔ اس طرح اس صورت میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ قرآن پاک میں جنہوں نے شک کیا یا قیامت تک جس کو قرآن میں شک ہو، اس صورت میں یہ بتایا گیا، ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں اس صورت میں کوئی شک ہو، اس قرآن میں تمہیں کوئی شک ہو تو تم ہی بنا کر لا کر دکھا دو، اور یہ بھی اس صورت میں بتایا جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ تم قیامت تک بنا بھی نہیں سکتے، تم عاجز آ جاؤ۔ اس طرح اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پورا واقعہ اور فرشتوں کے سامنے اللہ نے ان کی جو شان و شوکت تھی وہ بھی اس صورت میں ہم سنیں گے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی سورہ بقرہ میں سنیں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو وہ قبلہ بنا دیا جائے اور بیت
المقدس سے اب وہ مسلمانوں کا قبلہ، حضور کی امت کا قبلہ یہ کعبہ ہو، تو وہ بھی اس میں ہم سنیں گے۔ اور پھر جو یہودیوں نے اعتراضات کیے تھے، ان اعتراضات کا جواب اللہ نے کیا دیا کہ تم نے جو اس قبلے کو جو تبدیلی ہوئی، اس کے جوابات بھی اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ عبادات، معاملات، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے، روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، اور تمام معاملات جو ہیں عبادات کا جن سے تعلق ہے، ان کا قمری مہینوں پر اعتماد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، والدین کا ادب، رشتہ داروں سے حسن سلوک، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے معاملات، ایلا کیا ہوتا ہے یہ آئے گا اپنے مقام پر، جادو کے بارے میں، لوگوں کا قتل کیا جائے تو ان کا قصاص کیسے ہوگا، اور اسی طرح کسی کا مال نہ حق کھائے، شراب پینا، شراب، سود اور جوا، اور عورتوں کے جو معاملات ہیں وہ تمام، اور ایک معاملات جو عورتوں کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا ہے، وہ ساری باتیں اس صورت میں بتائی گئی۔ اس طرح اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ تابوت سکینہ کیا تھا، کالوت کون تھا، جالوت کون تھا، ان کی جو جنگ ہوئی تھی وہ کیا تھی، وہ بھی اس صورت میں بیان کی جائے گی۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا، کئی لوگوں کا پہلے یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بندہ بس آیا دنیا میں فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ دیکھو کیسے مردہ زندہ ہوتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا پورا واقعہ وہ بھی آگے آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کو ان کا قیمہ بنا کر پھر وہ کیسے زندہ ہوئے، وہ کیسے آئے، ان کو پکارا، اس سے کیا کیا ہمیں نکات ملیں گے وہ بھی آگے، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ بتایا جائے گا۔ اسی طرح اس صورت میں جو بات آخر میں بتائی گئی، اس صورت کے 40ویں رکوع میں وہ یہ بتائی گئی کہ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیسے کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کیسے کرنی ہے، اور کفار کے خلاف اپنے رب سے مدد کیسے مانگنی ہے، اس مدد کو مانگنے کا، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ یہ پورا ایک میں نے چھوٹا سا آپ کے سامنے خاکہ رکھا ہے کہ یہ 40 رکوع میں یہ ساری باتیں آئیں گی جو ہم سیکھیں گے۔ اب آئیے ہم اس کا تھوڑا آغاز کر دیتے ہیں، 2-3 منٹ رہ گئے، 15 منٹ کا یہ ہوتا ہے۔ الف لام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ الف لام میم، یہ جو الف لام میم ہے اس کے کوئی معنی ہے لیکن ہمیں نہیں، ہمارے لیے کیا علماء نے لکھا اس کی سن لیجئے کہ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں یہ جو الف لام میم صاد، الف لام را، ان میں یہ 29 مرتبہ آتے ہیں۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے اور انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا سب سے قوی قول جو دیا گیا وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، یعنی کوڈ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح کمپیوٹر میں کوڈ ورڈ ڈالے جاتے ہیں، جس نے بنایا اسے ہی پتہ ہوتا ہے کوڈ ورڈ کیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ الف لام میم یہ اللہ رب العالمین کے راز ہیں اور یہ قرآن پاک کے متشابہات میں سے ہیں، ان کی مراد اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے حق ایمان لاتے ہیں کہ یہ حق ہے، جو یہ ہے یہ اللہ کا راز ہے، اور قیامت کے دن یہ راز بھی اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ اور دنیا میں کسے بتایا؟ یہ بھی علماء نے لکھا کہ اپنے محبوب کو، کیونکہ اللہ نے قرآن سکھایا تو حضور جانتے ہیں، اور حضور نے پھر جسے بھی سکھایا تو وہ آقا جانتے ہیں اور وہ ان کے امتی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ پیر والے دن، کل تو انشاءاللہ ہمارا ماہانہ درس حدیث ہوتا ہے تو کل وہ ہوگا، تو یہ پیر والے دن اس آیت کی تفسیر اور آگے کی آیتوں کی تفسیر چلے گی۔ صرف ایک بات سن لیجئے کہ مناسبت کیا ہوتی ہے، کہ آپ یہ سنیں گے بار بار کہ سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، اب
یہ جو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، پھر سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، تو یہ دونوں کے درمیان کانٹیکٹ کیا ہے، یعنی ان کے درمیان تعلق کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہلے دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور سورہ بقرہ میں اب بتایا جائے گا کہ کامل ایمان والوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، کہ ایمان تو ہے ہمارے پاس لیکن کامل مومن کیسے بنیں گے، مشرکین سے ہم کیسے بچیں گے، اور منافقین کی کون کون سی وہ عادتیں ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے کہ ہم کامل مومن بنیں۔ یہ ساری باتیں اور یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں اور معاشرتی زندگی کے اصول، یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں سکھائی گئی کہ تم نے دعا تو کر لی، اب اس دعا پر عمل کیسے کرو گے، یہ سورہ بقرہ کی مناسبت بتائی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔